وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور حاضرین گرامی، جو ایک اہم بات مجھے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 3rd اینیول کانفرنس کے لیے جس عنوان اور جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے وہ ہے خوشگوار ازدواجی زندگی۔ خوشگوار ازدواجی زندگی۔ بہت سارے ٹاپک ہمارے پاس موجود تھے اور دوسرا بھی ٹاپک ہم لے سکتے تھے، لیکن ہم نے اس کانفرنس کے لیے خوشگوار ازدواجی زندگی یہی ٹاپک کیوں چنا، ہیپی میرڈ لائف کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ حاضرین گرامی، آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ میاں بیوی کا رشتہ، رشتہ زوجیت اس دنیا کا اولین رشتہ ہے۔ اس دنیا کا اولین رشتہ ہے۔ اس دنیا کے جو پہلے دو انسان ہیں آدم و حوا علیہم السلام، ان دونوں کے درمیان جو پہلا رشتہ قائم ہوا، اس دنیا کا جو پہلا رشتہ تھا وہ یہی رشتہ زوجیت میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ تو حاضرین گرامی، اس دنیا میں بہت سارے رشتے پائے جاتے ہیں، بھائی بہن کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، والدین اولاد کا رشتہ، اس طرح ماموں اور خالہ وغیرہ کا رشتہ۔ اس دنیا میں بہت سارے رشتے پائے جاتے ہیں، رشتہ مصاہرت وغیرہ، لیکن اس رشتوں میں سب سے قدیم اور اولین رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ رشتہ زوجیت میاں بیوی کا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے، بڑا عظیم رشتہ ہے۔ یہ دنیا چل رہی ہے، یہ دنیا قائم ہے، اس دنیا میں انسان ہمیں نظر آ رہے ہیں تو اسی رشتہ زوجیت کے بنا پر ہے، اسی رشتہ زوجیت کے بنا پر ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے، ایک لڑکی اور لڑکا رشتہ زوجیت میں جڑتے ہیں، ان دونوں کے درمیان تعلقات قائم ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ نسل انسانی آگے بڑھتی ہے اور انسانوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ تو رشتہ زوجیت عظیم رشتہ ہے، لیکن حاضرین گرامی، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ دور میں یہ رشتہ اپنی عظمت کھو چکا ہے، یہ رشتہ اپنی عظمت کھو چکا ہے۔ اس رشتے کا جو مقام اور مرتبہ پامال ہو چکا ہے، لوگ اس رشتے کی عظمت کو اپنے دلوں سے مٹا رہے ہیں اور آج کا سوشل میڈیا اس رشتے کو بدنام کرنے پر لگا ہوا ہے۔ تو حاضرین گرامی، آپ دیکھیں میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، یہ شادی ہے، یہ نکاح ہے، کس طرح اس کے خلاف پروپیگنڈے چلائے جا رہے ہیں، کیسے اس کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کیسے ویڈیو چلائے جا رہے ہیں، کیسی فکر نوجوانوں کے ذہنوں میں پیدا کی جا رہی ہے۔ نکاح کو بوجھ بتایا جا رہا ہے، نکاح کو بوجھ بتایا جا رہا ہے اور نکاح کو ایک اور طریقہ بتایا جا رہا ہے اور اس کے مخالف میں، اس کے رد عمل میں، اس کے بدل کے طور پر فحاشی کو عام کیا جا رہا ہے، زنا کو عام کیا جا رہا ہے۔ آج کا سوشل میڈیا نوجوانوں کو بتاتا ہے کہ تمہیں نکاح نہیں کرنا ہے، لیو ان ریلیشن شپ تمہیں قائم کرنا ہے، تمہیں نکاح کے بغیر رشتے قائم کر کے رہنا ہے۔ زنا کو عام کیا جا رہا ہے، نکاح کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو حاضرین گرامی، اس کرنٹ ٹاپک کو، اس سلگتے ہوئے موضوع کو ذمہ داروں نے علماء کرام سے مشورہ کر کے اس ٹاپک کا انتخاب کیا اور اس کانفرنس کے لیے اس ٹاپک کو چنا ہے۔ تو آپ تمام سے درخواست ہے کہ جتنے ٹاپک یہاں پر بیان کیے جائیں گے، جو باتیں بیان کی جائیں گی، یہ تمام باتیں آپ کے لیے بیان کی جا رہی ہیں، یہ تمام باتیں آپ کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ہے، آپ کی زندگی میں سکون و اطمینان لانے کے لیے ہے۔ تو آپ تمام ان باتوں کو غور سے سنیں اور اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں اور یہاں سے جب جائیں ان باتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر کے عمل کا جذبہ لے کر یہاں سے اٹھیں، تبھی انشاءاللہ ہمارے کانفرنس کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کانفرنس کو کامیاب فرمائے، اللہم آمین۔ حاضرین گرامی، ابھی میں اپنے موضوع کا آغاز کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے اپنے موضوع کے شروع کرنے کے لیے، موضوع کے لیے سورہ روم کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ سورہ روم کی آیت کریمہ، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوا ہے
کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی بڑی اور عظیم نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی، ایک بڑی نشانی یہ نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے ان کی جوڑی انہی میں سے بنائے. مرد کے لیے عورتوں کا جوڑا، عورتوں کے لیے مرد کا جوڑا انسانوں میں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا. کیوں پیدا فرمایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ مرد اپنی بیویوں سے سکون حاصل کریں، تاکہ عورتیں اپنے شوہر سے سکون حاصل کریں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے اس رشتے میں مودت، محبت، جذبہ ہمدردی اور جذبہ غمخواری کو پیدا کر دیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً جو لوگ سوچ بچار کرتے ہیں، جو لوگ عقل رکھتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں، ان کے لیے اس رشتہ زوجیت میں بڑی نشانیاں ہیں. حاضرین گرامی، آپ لوگوں نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں، اس سورہ روم کی آیت کریمہ میں رشتہ زوجیت کو، میاں بیوی کے رشتے کو، نکاح کو سکون و اطمینان والا رشتہ بنایا ہے. سکون و اطمینان والا رشتہ کہاں ہے؟ اس رشتے کے ذریعے ایک لڑکا، ایک شوہر، ایک مرد اپنی بیوی سے، اپنی عورت سے سکون حاصل کرتا ہے، اور ایک عورت، ایک بیوی اپنے شوہر سے سکون حاصل کرتی ہے. یہ رشتہ سکون والا رشتہ ہے. لیکن موجودہ دور میں غور کر کے دیکھیں، آج کی سوسائٹی اور معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ یہ رشتہ زوجیت کیا آج سکون والا رشتہ ہے؟ کیا شوہر اپنی بیوی سے سکون پا رہا ہے؟ کیا بیوی اپنے شوہر سے سکون پا رہی ہے؟ اس رشتے کو جو سکون والا رشتہ کہا گیا، کیا جو واقعی رشتہ سکون کا رشتہ بنا ہوا ہے؟ حاضرین گرامی، آپ کا جواب ہوگا، اگر معاشرے میں آپ کی نگاہ ہوگی، سوسائٹی پر آپ کی نظر ہوگی، تو آپ جواب دیں گے نہیں. آج رشتے کو، سکون کا رشتہ ختم کر دیا گیا ہے. آج رشتہ سکون والا رشتہ نہیں ہے، مصیبتوں والا رشتہ بن گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حاضرین گرامی، وجہ بنیادی طور پر دو جملوں میں کہا جائے، اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں شادی کرنے کے لیے، بیاہ کے لیے، اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں، آج مسلمانوں نے ان تعلیمات کو بھلا دیا ہے. آج مسلمان ان تعلیمات کو بھلا دیے ہیں، اپنے حساب سے شادیاں کر رہے ہیں. بنیادی وجہ ہے کہ جو نکاح، یہ رشتہ زوجیت رشتہ سکون تھا، رشتہ اطمینان تھا، لیکن آج یہ رشتہ نہ سکون والا رشتہ ہے، نہ اطمینان والا رشتہ ہے. یہ رشتہ اپنا سکون کھو چکا ہے، اپنی عظمت کھو چکا ہے. تو حاضرین گرامی، میں آپ کے سامنے دو باتیں بیان کرتے جاؤں گا کہ دین اسلام نے شادی کے بارے میں کیا کیا تعلیمات دی ہیں. ایک بات اس کے بارے میں ہوگی، اور دوسری بات کمپیئر کرتے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ موجودہ دور میں کیا ہو رہا ہے. آپ لوگ بغور سماعت فرما دی جائیں. سب سے پہلی بات، دین اسلام کا اگر مطالعہ کریں، قرآن مجید اور احادیث کا مطالعہ کریں، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رشتہ زوجیت، میاں بیوی کا رشتہ کن بنیادوں پر قائم ہونا ہے، کن بنیادوں پر قائم ہونا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. رشتہ زوجیت دین اور اخلاق کی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے. دین اور اخلاق، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب کبھی تمہارے پاس ایسے رشتے آ جائیں جن کی دین اور اخلاق سے تم راضی ہو، فزوجوہ، تو بسم اللہ کہہ کر آگے بڑھو، رشتے قائم کرو. لڑکا ہے، رشتے کی تلاش جاری ہے، نیک، دیندار، با اخلاق لڑکی کا رشتہ آتا ہے تو لڑکی کو چاہیے کہ بسم اللہ کہہ کر آگے بڑھے. اور اگر لڑکی کے رشتے کی تلاش جاری ہے، نیک لڑکا، دیندار لڑکا، با اخلاق اور با کردار لڑکا اگر رشتہ آتا ہے تو لڑکی کے گھر والوں کو چاہیے کہ بسم اللہ کہہ کر آگے بڑھیں اور رشتے قائم کریں. دین اور اخلاق کی بنیاد پر رشتے قائم ہونی چاہیے. اگر دین اور اخلاق کی بنیاد کو پامال کیا جائے، دین اور اخلاق کو بھلا بیٹھیں، دین و اخلاق کو پس پش ڈال دیں، مال کو دیکھ کر، دولت کو دیکھ کر، خاندان کو دیکھ کر، حسن و جمال کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر اگر رشتے کیے جائیں، کیا ہوگا؟ پیارے نبی فرماتے ہیں، الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. اگر تم دین کو پس پش ڈال دو گے، اخلاق کو پس پش ڈال دو گے، تو پھر اس دنیا میں فساد پیدا ہوگا. اس دنیا میں فساد پیدا ہوگا.
جو رشتے دین کی بنیاد پر قائم نہیں ہوتے, جو رشتے اخلاق کی بنیاد پر قائم نہیں ہوتے, ایسے رشتے پھلنے والے رشتے نہیں ہیں, ایسے رشتے کامیاب ہونے والے رشتے نہیں ہیں, ایسے رشتے آگے بڑھنے والے رشتے نہیں ہیں. 6 مہینے کی مدت نہیں گزرتی, سال کی مدت نہیں گزرتی, 1.5 سال کی مدت نہیں گزرتی, لڑائی جھگڑے شروع, فسادات شروع, ہر دن کے جھگڑے, ہر دن کی لڑائیاں. حاضرین گرامی, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی کہ آج جو رشتے ہو رہے ہیں مال و دولت کو دیکھ کر ہو رہے ہیں, حسن و جمال کو دیکھ کر ہو رہے ہیں, خاندان کو دیکھ کر ہو رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو دین کو دیکھنے والے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اخلاق کو دیکھنے والے ہیں. ہاں, آپ دنیا کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, آپ مال و دولت دیکھنا چاہ رہے ہیں, دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں. آپ حسن و جمال کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں. آپ خاندان کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں. پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع ولمالها ولجمالها ولحسبها. عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے 4 بنیادوں پر کیا جاتا ہے, 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے. یا تو عورت کا مال دیکھا جاتا ہے, یا عورت کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے, یا پھر عورت کا خاندان دیکھا جاتا ہے. تمہیں جو دیکھنا ہے تم دیکھو, لیکن فاظفر بذات الدین, فاظفر بذات الدین, دین کو نظر انداز نہ کرنا, دین کو نہ بھولنا. آپ حسن و جمال کو دیکھ رہے ہیں, مال و دولت کو دیکھ رہے ہیں, خاندان کو دیکھ رہے ہیں, لیکن دین کو بھلا دیا آپ نے. یہ رشتہ کامیاب رشتہ نہیں ہوگا, یہ رشتہ آگے بڑھنے والا رشتہ نہیں ہوگا. آپ کو جو دیکھنا ہے دیکھیں, لیکن دین کو صف اول میں رکھیں. سب سے پہلی چیز جو ہمیں دیکھنی ہے وہ دین ہے. فاظفر بذات الدین تربت یداک, دین کو بنیاد بنا کر آگے بڑھو, ایسے رشتے کامیاب ہوگے, تمہاری زندگی میں سکون و اطمینان آئے گا. اور حاضرین گرامی, یہاں پر ایک وضاحت آپ کے سامنے کرنی ضروری ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں دین اور اخلاق 2 چیزوں کو دیکھنا ہے, ایک دین ایک اخلاق. دین کیا ہے؟ اس لڑکی یا لڑکی کا عقیدہ دیکھا جائے گا, اس کا عقیدہ کیسا ہے, اس کا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں, کہیں اس کے عقیدے میں بدعت و خرافات تو نہیں. پھر اس کے نمازیں دیکھیں گے, اس کے روزے دیکھیں گے, اس کی دینداری دیکھیں گے. یہ دین ہے. یہ کہاں نظر آئے گا؟ مسجد آئیں, مسجد میں آپ کو نظر آئے گا. دوسری بات جو پیارے نبی فرماتے ہیں وہ اخلاق ہے, کردار ہے, کیریکٹر ہے. یہ بات آپ کو کہاں معلوم ہوگی؟ لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کو دیکھیں, لوگوں کے ساتھ اس کی گفتگو کے انداز کو دیکھیں, مارکیٹ میں جا کر دیکھیں, رشتہ داروں کے ساتھ دیکھیں, اڑوس پڑوس والوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسے دیکھیں. وہاں انسان کا کیریکٹر معلوم ہوتا ہے. لوگ کبھی دین کو دیکھتے ہیں, اخلاق کو نظر انداز کر دیتے ہیں, اور کبھی اخلاق کو دیکھتے ہیں, دین کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یاد رکھیں پیارے نبی فرماتے ہیں 2 چیزیں, دین اور اخلاق, دین اور اخلاق دونوں چیزوں کو دیکھ کر شادیاں کرنی ہیں. اور جو شادیاں ان بنیادوں پر ہوں گی وہ کامیاب ہوں گی, سکون اور اطمینان والی شادیاں ہوں گی. اور حاضرین گرامی, اسلامی تعلیمات کے مطابق شادی لڑکی اور لڑکی کی رضامندی کے ساتھ ہوتی ہے, لڑکے اور لڑکی کی رضامندی کے ساتھ ہوتی ہے. لڑکا شادی سے راضی نہیں, اس رشتے سے راضی نہیں تو شادی نہیں ہو سکتی. لڑکی اگر اس رشتے سے راضی نہیں تو شادی نہیں ہو سکتی. پیارے نبی فرماتے ہیں لا تنکح الثیب الا حتی تستعمر ولا تنکح البئر حتی تستأذن. شوہر دیدہ عورت ہے, خلا یافتہ یا بیوہ اور اگر طلاق یافتہ اگر عورت ہے تو باقاعدہ اس کی زبان سے اس کا کہنا ضروری ہے کہ ہاں میں اس رشتے سے راضی ہوں. اور اگر ابھی تک کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے, اس لڑکی کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے اور وہ باقرہ ہے, تو پیارے نبی فرماتے ہیں اسے اجازت لی جائے گی. اگر وہ خاموش رہے تو اس کا خاموش رہنا ہی اجازت ہے. عورت کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے کہ ان کا نکاح ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا. رشتہ زوجیت, نکاح یہ رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ والدین کی جانب سے بچوں پر جو ظلم ہوتا ہے, ماں باپ کی جانب سے اولاد پر جو ظلم ہوتا ہے, ان مظالم میں سے ایک اہم ظلم یہ ہے کہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے, ہم جہاں چاہیں گے اپنے بچے کا نکاح کریں گے. بچے کی رضامندی دیکھنے کے لیے تیار نہیں, بچی کی رضامندی دیکھنے کے لیے تیار نہیں. ہرگز نہیں. یاد رکھیں آج رشتے جو ناکام ہو رہے ہیں,
رشتے زوجیت نکاح ہونے کے بعد لڑائی جھگڑیاں جو ہم نے دیکھنے کو مل رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ماں باپ رشتہ کرتے ہوئے اپنے بچوں سے ان کی اجازت نہیں مانگتے، اپنے بچوں سے ان کی اجازت نہیں مانگتے. یاد رکھیں بچوں پر یہ ظلم ہے، والدین کی جانب سے ہونے والا یہ ظلم ہے. نکاح رضامندی کے ساتھ ہونے والا عمل ہے. اگر لڑکا راضی نہیں رشتہ نہیں ہو سکتا، لڑکی اگر راضی نہیں رشتہ نہیں ہو سکتا. ماں باپ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، بھائی بھائی بہن بہن آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ میں اپنے لڑکا دوں گا تم اپنی لڑکی دو گی. ماں باپ اپنی غرور اور اپنی سٹیٹس کا اس کو وجہ بنا لیتے ہیں اور اپنے بچوں کی رضامندی کو نہیں دیکھتے. یاد رکھیں بچوں کی رضامندی کے ساتھ نکاح ہونے والا ہے. اور یہاں پر ایک اور بات جو مجھے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ یہ، جہاں ماں باپ اپنے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں وہیں پر جو بگڑی ہوئی اولاد ہے وہ اپنے ماں باپ پر ظلم کر رہی ہے. کیسے ظلم کر رہی ہے؟ کہیں پر دل آ گیا، کسی کے حسن و جمال پر دل آ گیا، اب نہ اس کا دین دیکھیں گے، نہ اس کا اخلاق دیکھیں گے، نہ کوئی چیز دیکھیں گے، نہ ماں باپ کی رضامندی، کوئی چیز نہیں. کسی پر دل آ گیا، سب کو ناراض کر کے، ماں باپ کو ناراض کر کے، بھائی بہن کو ناراض کر کے، خاندان والوں کو ناراض کر کے، گھر والوں کو ناراض کر کے، جہاں پر دل آیا وہیں پر نکاح کرنے کے لیے اڑ جاتے ہیں. یاد رکھیں جہاں ماں باپ ظلم کر رہے ہیں دوسری طرف اولاد بھی ظلم کر رہی ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ ان کا اچھی جگہ رشتہ کریں اور ان کی اجازت کے ساتھ کریں، اور اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اس کام کو اپنے ماں باپ کے حوالے کریں کہ آپ کے ماں باپ آپ کے بارے میں آپ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ کے بارے میں آپ سے زیادہ بہتر جاننے والے آپ کے ماں باپ ہیں. ہاں شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ کی رضامندی ضروری ہے، لیکن ماں باپ کو ناراض کر کے شادیاں نہ کریں، ماں باپ کو ناراض نہ کریں، ماں باپ کا بھی خیال رکھیں. دیکھیں اگر آپ کو کہیں دل آ جاتا ہے، کہیں کسی کا اگر کہیں پسند آ جاتا ہے، یاد رکھیں سلیقہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے. اپنے ماں باپ کے ساتھ صحیح انداز سے بات کریں، بات بتائیں. یقین جانیے اسلامی طریقہ ہے، اسلامی طریقہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب مدین جاتے ہیں وہاں پر دو لڑکیاں سائیڈ میں کھڑی ہوئی تھیں. موسیٰ علیہ السلام ان کی مدد کرتے ہیں. وہ لڑکیاں اپنے گھر وقت سے پہلے پہنچ جاتی ہیں. لڑکیوں کا جو باپ تھا وہ اپنے بچیوں سے پوچھتا ہے ہر دن تم تاخیر سے آتی تھی، آج تم جلدی کیسے آ گئی؟ وہ بچیاں کہتی ہیں کہ ایک نوجوان آدمی تھا اس نے ہماری مدد کی اور ہم جلدی گھر پہنچ گئے. اس بوڑھے باپ نے کہا کہ جاؤ اس آدمی کو بلا لاؤ، اس نے ہماری مدد کی ہے، گاؤں میں اجنبی ہے، ہم اس کی مہمان نوازی کریں گے. ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے اپنے باپ سے کہا قالت احداهما یا ابت استاجر، اے میرے ابو جان یہ جو نوجوان ہے اس کو آپ اپنے گھر میں کام کے طور پر رکھ لیجئے، کام کے لیے رکھ لیجئے. ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس لیے کہ نوجوان طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے. حاضرین گرامی فوراً اس کی بات کی آیتیں آپ پڑھیں، سورہ قصص کی آیتیں ہیں. قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج. وہ بوڑھا باپ جو بڑا چالاک تھا، عقل مند تھا، فوراً اپنی بیٹی کی ان کلمات سننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے اے موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی میں سے ایک کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں. مفسرین کرام یہاں پر لکھتے ہیں لڑکی نے جو کہا کہ ابو جان یہ نوجوان بڑا طاقتور ہے، امانت دار ہے، گھر پہ کام کے لیے رکھ لیجئے. لڑکی تو ظاہری الفاظ میں یہی کہہ رہی تھی لیکن دل میں اس کے یہ تھا کہ ابا جان بڑا نیک انسان ہے، اس سے میرا نکاح کرا دیجئے. اور بوڑھا باپ بڑا چالاک تھا، عقل مند تھا، وہ سمجھ گیا، اپنی بیٹی کے جذبات کو سمجھ گیا اور اپنی بیٹی کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے اپنی بیٹی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے کرا دیا. تو حاضرین گرامی بات آپ کے سامنے یہ بیان کرنی ہے کہ ماں باپ کی جانب سے جو ظلم ہو رہا ہے ماں باپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اولاد کی جانب سے جو ظلم ہو رہا ہے اولاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد شادی سے پہلے
ریکا جب کہیں پر رشتے کے لیے پیغام بھیجا جاتا ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق لڑکی اور لڑکی دونوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے، دونوں کو اس بات کی اجازت ہے، بلکہ دیکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت مغیرہ پیارے نبی کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے فلاں عورت کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کیا تم نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں کیا تم نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو دیکھا نہیں ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اذهب فانظر الیہا فانه اجدر ان یعدم بینکما، اے مغیرہ جاؤ اس عورت کو دیکھ لو، اس عورت کا ایک دیدار کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دل میں اس عورت کی محبت پیدا کرے گا، تم دیکھ لو گے تمہارے دل میں اس عورت کی محبت پیدا ہوگی۔ تو حاضرین گرامی، نکاح سے پہلے لڑکے کا حق ہے کہ وہ لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، اور لڑکی کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ لڑکے کو دیکھ سکتی ہے۔ اگر آپ ماں باپ یہاں پر ظلم کر رہے ہیں بچوں پر، تو ماں باپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور نوجوانوں کی جانب سے آج جو رشتے ہو رہے ہیں، جو اسلامی تعلیمات کو پامال کیا جا رہا ہے، آج اسلامی تعلیمات کو جو پامال کیا جا رہا ہے، اس میں سے ایک اہم غلطی یہ ہے کہ جب رشتہ ہو جاتا ہے، کہیں پر بات ہو جاتی ہے، پیغام بھیج دیا جاتا ہے، بات طے ہو جاتی ہے کہ نکاح ہونا ہے، حاضرین گرامی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شادی کے بعد جو کام ہونے تھے شادی سے پہلے ہونے لگتے ہیں۔ ابھی صرف رشتہ جاری ہوا ہے، صرف رشتہ طے ہوا ہے، نکاح نہیں ہوا، وہ عورت وہ لڑکی تمہارے لیے حلال نہیں ہوئی، صرف منگنی ہوئی ہے، صرف رشتہ طے ہوا ہے، لیکن نکاح ہونے کے بعد جو کام ہونے ہیں نکاح سے پہلے وہ تمام کام یہاں پر ہونے لگتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ آج ہمیں کہنا پڑتا ہے چیٹنگ ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، راتوں رات اسی میں نکل رہی ہیں، اور اس سے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اور آج کا جو زمانہ ہے سوشل میڈیا ہے، نوجوانوں کو یہ سکھا رہا ہے کہ تم شادی سے پہلے رشتے قائم کر لو، لیو ان ریلیشن شپ تم قائم کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یاد رکھیں یہ نکاح کے بعد نکاح جو ناکام ہو رہے ہیں، رشتے جو ناکام ہو رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ وجہ ہے کہ آج شادی سے پہلے وہ تمام کام ہو رہے ہیں جو شادی کے بعد نکاح کے بعد ہونے ہیں۔ نوجوانوں سے ہماری درخواست ہے آپ پاک دامن رہیں، یہ میری ذمہ داری بھی ہے، آپ لوگوں کی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر رشتہ کہیں طے ہوا ہے، بات چیت کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں آپ نے دیکھ لیا کبھی ضرورت کی کوئی بات تھی، وہ اور بات چیت کرنا جائز نہیں ہے، ملاقاتیں جائز نہیں ہیں۔ نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور حاضرین گرامی، اسلامی تعلیمات کے مطابق شادیاں جو ہوتی ہیں، شادی سے پہلے نکاح سے پہلے خطبہ ہوتا ہے۔ خطبہ کیا ہے؟ عربی زبان کا ایک ورڈ ہے خطبہ، اور اردو زبان میں عام طور پر ہم جو بولتے ہیں، چند لوگ منگنی کہتے ہیں، چند لوگ رسم کہتے ہیں۔ یہ رسم کیا ہے؟ منگنی کیا ہے؟ رسم یہ ہے، منگنی یہ، خطبہ یہ ہے کہ بس کہیں پر کسی کو رشتہ پیغام بھیجنا ہے، آپ پیغام بھیجیں گے، جائیں گے، دیکھ لیں گے، اور خاندان کے بڑے لوگ بیٹھ کر بات طے کریں گے کہ ہاں ہمیں آپ سے منظور ہے، آپ کو ہم سے منظور ہے، انشاءاللہ ہم شادی کریں گے، ہمارا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ بس اسی کا نام منگنی ہے۔ لیکن آج منگنی کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے؟ بڑی بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں، بدعت و خرافات، شادی سے پہلے لاکھوں قسم کے رسم و رواج، ہلدی کی رسم و رواج، مختلف دعوتیں، الگ نام کی دعوتیں۔ حاضرین گرامی، میں کیا جانتا ہوں، مجھ سے بڑھ کر آپ جانتے ہیں معاشرے میں کیا چل رہا ہے، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ مجھ سے بہتر طور پر جانتے ہیں کہ آج سوسائٹی میں کیا کیا کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، ہر ایک کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نکاح سے پہلے صرف خطبہ ہونا ہے، خطبے کے نام پر کیا کیا ظلم و زیادتیاں، اور یہاں پر جو ظلم زیادتی ہوتی ہے وہ عورت اور عورت کے گھر والوں پر ہوتی ہے، لڑکی کے گھر والوں پر ہوتی ہے۔ لڑکے والوں کی جانب سے کیسے مطالبات ہوتے ہیں، کیسے مطالبات۔ ایک بار آئیں گے، گھر والے آئیں گے دیکھنے کے لیے، دوسری بار آئیں گے ماں باپ کے ساتھ خالہ ماموں وغیرہ آئیں گے، تیسری بار آئیں گے
پھپھو چچا وغیرہ چاچیاں وغیرہ آئیں گی, چوتھی بار آئیں گے اڑوس پڑوس آئیں گے, اس کے بعد آئیں گے دوست آئیں گے. نعوذ باللہ, کیسے ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ آج ہمارا معاشرہ کس راستے پر چل پڑا ہے؟ حاضرین گرامی, عورت اور گھر, لڑکی اور لڑکی گھر والوں پر یہ ظلم ہے, لڑکی اور لڑکی والوں پر یہ ظلم ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ صرف لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے, اور آج ہمارا معاشرہ اتنی شرم کی حدوں کو پار کر چکا ہے کہ لڑکا جب لڑکی کو دیکھنے جاتا ہے اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے, اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے. کہاں ہمارا معاشرہ کھڑا ہے؟ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ ہر ایک کو سوچنے کی ضرورت ہے, ہر ایک کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نکاح آپ کر رہے ہیں, اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں. کہاں ہماری غیرت چلی گئی؟ کہاں ہماری شرم و حیا چلی گئی؟ شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے. حاضرین گرامی, ہر ایک کو سنبھلنے, ہر ایک کو دینی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد جب نکاح ہوتا ہے, شادی کا موقع آتا ہے, اسلام کے مطابق شادیاں بالکل آسان ہونی چاہیے. اسلام کے مطابق شادیاں بالکل آسان ہونی چاہیے. شادیوں میں ڈھنڈورا پیٹنا, شادی کی دعوت کو عام کرنا, سال 2 سال پہلے سے اہتمام کرنا, تیاریاں کرنا, یاد رکھیں دین اسلام کا مزاج نہیں, یہ دین اسلام کی تعلیمات نہیں. آپ دیکھیں صحابہ کرام اور پیارے نبی کی شادیاں کیسی ہیں. سیرت اٹھا کر پڑھیں, صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں. عبد الرحمن بن عوف جو عشر مبشرہ میں سے ہیں, پیارے نبی کے جلیل القدر صحابی ہیں, ان کا نکاح ہوتا ہے. اور نکاح کیسے ہوتا ہے خود پیارے نبی کو پتا نہیں, خود پیارے نبی کو پتا نہیں. عبد الرحمن بن عوف نکاح ہونے کے بعد پیارے نبی کی خدمت میں آتے ہیں. عبد الرحمن کے کپڑوں میں کہیں پر ہلدی کا کلر لگا ہوا تھا, ہلدی وغیرہ کے نشانات نظر آ رہے تھے. پیارے نبی نے پوچھا, اے عبد الرحمن بن عوف کیا معاملہ ہے, کیا معاملہ ہے, تمہارے کپڑے میں زرد کلر دیکھ رہا ہوں. عبد الرحمن بن عوف نے کہا, اے اللہ کے رسول, ابھی میں نے نکاح کیا ہے, ابھی میں نے نکاح کیا ہے. دیکھے تو صحیح, حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نکاح ہو رہا ہے. اس قدر جلیل القدر صحابی, پیارے نبی کے قریب رہنے والے صحابی, لیکن پیارے نبی کو پتا نہیں, پیارے نبی کو پتا نہیں. دین اسلام کا نکاح بالکل آسان نکاح ہے, دین اسلام میں ہونے والا نکاح بالکل آسان ہے. لیکن آج ہم لوگوں نے اس رشتے کو بڑا مشکل بنا دیا ہے, آج ہم لوگوں نے اس رشتے کو بڑا مشکل بنا دیا ہے. سال 2 سال پہلے تیاریاں, 6 مہینے پہلے ڈنڈورا پیٹنا, گھر گھر عام کرنا, لوگوں کو بڑی تعداد میں جمع کرنا, گھر لڑکی کے گھر والوں کو لے کر جانا, لڑکی کے گھر والوں پر پہنچنا, ان کے بڑے بڑے مطالبات کرنا, دعوتوں کا اہتمام کرنا. یاد رکھیں ہرگز یہ دینی مزاج نہیں, ہرگز یہ دینی مزاج نہیں. شادی اگر اسلام کے مطابق ہو تو لڑکی اور لڑکی کے گھر والوں کی جانب سے 1 روپیہ خرچ نہیں ہوگا. شادی اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو تو لڑکی اور لڑکی والوں کے گھر والوں کی جانب سے 1 روپے کا خرچ نہیں ہوگا. جو خرچ بھی کر رہا ہے مرد کو کرنا ہے, شوہر کو کرنا ہے, دلہے کو کرنا ہے. لیکن آج لڑکے کے بڑے مطالبات, اس کے اپنے بڑے شوق, اور لڑکے کے جو ماں باپ اس کے اپنے الگ شوق, لڑکے کے جو بھائی بہن اس کے اپنے الگ شوق. آپ کے شوق ہیں تو آپ خود پورا کریں, لیکن نہیں, اپنے جو شوق ہوتے ہیں لڑکی والوں سے پورا کراتے ہیں. اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلانا ہے, اپنے گھر میں کھلائیں. یہ کون سی بات ہو گئی کہ اپنے رشتہ داروں کو کھلانے کا شوق لڑکی والوں سے پورا کرا رہے ہیں, لڑکی والوں سے پورا کرا رہے ہیں. حاضرین گرامی, آج کے معاشرے میں عورتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے ان مظالم میں سے اہم ظلم یہ ظلم ہے کہ جو مطالبات, جو شوق اور جو ذوق ہیں, جو خواہشیں ہیں لڑکی والوں سے کرائے جاتے ہیں. ہرگز نہیں. اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق شادی ہو تو لڑکی والوں کی جانب سے 1 روپیہ کا خرچ نہیں ہوگا. اور آج کے دور میں عورتوں پر, لڑکیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے, ایک اہم ظلم جہیز کی لعنت ہے, جہیز کی لعنت ہے. حاضرین گرامی, جہیز اس قدر ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکا ہے, ہماری سوسائٹی کا کینسر بن چکا ہے. وہ لڑکیاں جن کی عمر میں نکاح کے رشتے ان کے پاس آنے تھے, جہیز کی لعنت کی وجہ سے وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, نکاح کے رشتے ان کے پاس نہیں آ رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟
یہ جہیز کی بڑی بڑی مانگیں جو ہوتی ہیں، جہیز کی جو بڑی بڑی مانگیں لڑکوں والوں کی جانب سے ہوتی ہیں، اور بڑی شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لڑکے والے اپنے خاندان کے چند افراد کو لے کر لڑکی کے گھر کو پہنچتے ہیں اور میٹنگ کرتے ہیں کہ لڑکی والے لڑکے والوں کو جہیز میں کیا کیا دیں گے، پوری بے شرمی کے ساتھ۔ یاد رکھیں آج کے زمانے میں نئے نئے فقیر اور بھیک مانگنے والے جو لوگ ہیں، ان کی کیٹیگری میں ایک لوگ وہ بھی ہیں جو لڑکی والوں سے جہیز مانگتے ہیں، بڑی معافی کے ساتھ، بڑی معافی کے ساتھ لڑکی والوں سے جو جہیز مانگتے ہیں، موجودہ دور کے نئے فقیروں میں سے ایک فقیر ہیں۔ موجودہ دور میں بھیک مانگنے کے جو الگ الگ طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے ایک نیا طریقہ جہیز ہے۔ اپنے آپ کو آپ بیچ رہے ہیں، لڑکا اپنے آپ کو بیچ رہا ہے۔ لڑکی کا باپ لڑکی کا نکاح نہیں کرتا، کسی لڑکے سے لڑکی کا نکاح نہیں کرتا، بلکہ اپنی بچی کے لیے، اپنی لڑکی کے لیے لڑکے کو خرید کر لانا پڑتا ہے۔ لڑکا اپنے آپ کو بیچ رہا ہے۔ کیسے کیسے مطالبات ہو رہے ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کبھی یہ مطالبات اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں، اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ لڑکیاں جن کی ڈولیاں اٹھنا تھا، جن کے گھر سے ان کو لڑکی لے کر جانا تھا، ان کے گھروں سے ان کے جنازے نکلتے ہیں، ان کے گھروں سے ان کے جنازے نکلتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ آج معاشرے میں ہم جو کر رہے ہیں، اور معاشرہ کون ہے؟ معاشرہ کون ہے؟ معاشرہ مجھ سے بنتا ہے، معاشرہ آپ سے بنتا ہے، معاشرے کو بنانے والے ہم ہیں۔ اگر میں سدھروں گا، آپ سدھریں گے، معاشرہ سدھرے گا۔ ہم نہیں سدھریں گے، معاشرے کو دوش دیں گے، معاشرے کا جرم بتائیں گے۔ یاد رکھیں معاشرہ کبھی سدھرنے والا نہیں۔ مجھ کو اپنی جگہ سدھرنا ہوگا، آپ کو اپنی جگہ سدھرنا ہوگا، اس کے بعد معاشرہ سدھرے گا، اور شادیاں آسان ہوں گی، اور شادیاں اسلامی طریقے کے مطابق ہوں گی۔ اور اس کے بعد جب شادیاں ہو جاتی ہیں، شادیاں ہونے کے بعد کیسے مظالم ہوتے ہیں، دین اسلام کی تعلیمات کو پامال کیسے کیا جا رہا ہے۔ شادیاں ہوتی ہیں، کتنی فضول خرچی ہوتی ہے، کتنی فضول خرچی ہوتی ہے، حد سے زیادہ فضول خرچیاں آج کی شادیوں میں۔ حاضرین گرامی، صحابہ کرام کی شادیاں دیکھیں، صحابہ کرام کی شادیاں دیکھیں۔ پیارے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو اپنے آپ پر پیش کرتی ہوں، اے اللہ کے رسول، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کرتی ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں اپنا رشتہ آپ کے پاس پیش کرتی ہوں، اللہ کے رسول مجھ سے نکاح کر کے ازواج مطہرات میں مجھے شامل کر لیجئے۔ پیارے نبی اپنا سر جھکا لیتے ہیں، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ وہیں پر ایک اور صحابی تھے، وہ صحابی کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو رشتہ منظور نہیں تو اس عورت کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے، اس عورت کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے۔ پیارے نبی وہیں پر کہتے ہیں، کیا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ صحابی کہتے ہیں، اللہ کے رسول میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں، میرے پاس جو کپڑا میں نے پہنا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں۔ پیارے نبی کہتے ہیں، جاؤ اپنے گھر میں کوئی چیز تلاش کر کے لاؤ۔ صحابی کہتے ہیں، اللہ کے رسول میرے گھر میں کوئی چیز نہیں۔ پھر پیارے نبی کہتے ہیں، جاؤ کم سے کم لوہے کی انگوٹھی تو لے آؤ، لوہے کی انگوٹھی تو ہوگی، لوہے کا کوئی ٹکڑا تو ہوگا، اس کو تو لے آؤ تاکہ اس کو مہر میں دے سکو۔ صحابی کہتے ہیں، اللہ کے رسول میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں، میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ اور وہیں پر پیارے نبی کہتے ہیں، ٹھیک ہے تمہارے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی چند سورتیں تو تمہیں یاد ہیں، قرآن مجید کی چند سورتیں تو تم نے حفظ کر رکھی ہیں۔ اپنی بیویوں کو سورتیں پڑھا دینا، تمہارا یہ سورتیں پڑھانا ہی اس عورت کے لیے مہر ہو جائے گا۔ وہیں پر پیارے نبی نکاح کرا دیتے ہیں، رشتہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کتنی آسانی سے رشتہ ہوتا ہے، کتنی آسان ہے شادی، کتنا آسان ہے نکاح۔ لیکن آج ہم لوگوں نے نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا ہے، کتنا مشکل بنا دیا ہے۔ لڑکی کا باپ اپنی زندگی کے 10-15 سال لگا دیتا ہے۔ جب بچی پیدا ہوتی ہے، لڑکی کے باپ کو بچی کے پیدا ہونے سے زیادہ فکر، اس کی پیدا ہونے سے زیادہ خوشی لڑکی کی آنے والی شادی اس کو فکر ستانے لگتی ہے، لڑکی کی شادی کی فکر اس کو ستانے لگتی ہے۔ بچی ابھی گود میں ہے اور لڑکی کے باپ کو بچی کی شادی کی فکر ستانے لگتی ہے۔ آج ہم نے معاشرے کو کیا بنا دیا ہے، آج ہم نے معاشرے کو کیا بنا دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، معاشرہ مجھ سے بنا ہے، آپ سے بنا ہے۔ میں سدھروں گا، آپ سدھریں گے، معاشرہ سدھرے گا۔ اگر میں معاشرے کو دیکھتا رہوں، آپ معاشرے کو دیکھتے رہیں،
معاشرہ کبھی نہیں بدلے گا, معاشرہ کبھی نہیں سدھرے گا. حاضرین گرامی, آج کی شادیوں میں جو اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی ہوتی ہے ان میں سے ایک اہم خلاف ورزی یہ ہے کہ بے پردگی. آج کی شادیاں بے پردگی ہے, فحاشیت ہے, عریانیت ہے اور مرد و زن کا اختلاط. دین اسلام کہتا ہے کہ مرد عورت میں جا کر مل نہیں سکتے, عورتیں مردوں کے پاس آ نہیں سکتی. لیکن آج شادیاں جب ہوتی ہیں مرد اور عورت کا جو فرق وہ مٹ جاتا ہے. مرد عورت میں گھسے ہوئے ہیں, عورتیں مردوں میں آ رہی ہیں. حاضرین گرامی, دین اسلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے, دین اسلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے. اور اس کے بعد نکاح ہونے کے بعد دیکھیں کہ آج معاشرے میں کیا کیا ہو رہا ہے. آج معاشرے میں کیا کیا ہو رہا ہے. دین اسلام کے مطابق جب لڑکا الحمدللہ کہہ کر لڑکی کو اپنے رشتہ زوجیت میں لیتا ہے تو اس کی تمام ذمہ داریوں کو ذمہ دار بنتا ہے, اس کے تمام اخراجات کو اپنے سر پر لیتا ہے. لیکن آج سوسائٹی میں دیکھیں کیسے مظالم ہوتے ہیں, نعوذ باللہ. لڑکی کو نکاح کر لے جانے کے بعد لڑکی کو ستایا جاتا ہے, لڑکی کو تکلیفیں دی جاتی ہیں, لڑکی کو یہاں سے بھیجا جاتا ہے جاؤ اپنے باپ کے گھر سے فلاں چیز لے کر آؤ, جاؤ اپنے ماں کے پاس سے فلاں چیز لے کر آؤ. اور جب ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے, فرسٹ ڈیلیوری, سیکنڈ ڈیلیوری, لڑکا نہیں کرتا, لڑکی کے گھر والے اس کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے, بلکہ لڑکی والوں کو کہا جاتا ہے, کہاں ہمارا معاشرہ جا رہا ہے. آپ سوچو تو صحیح, آج آپ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ہی معاملہ کر رہے ہیں, کل آپ کی بیٹی کے ساتھ ہی معاملہ ہو سکتا ہے. آج آپ کسی اور کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لا کر ظلم کر رہے ہیں, کل آپ کی جب نکاح ہونے کے بعد آپ کی بچیاں پیدا ہوں گی, دوسرے لوگ آپ کی بچی کے ساتھ یہی ظلم کرنے والے ہیں. یہ دنیا ہے, اس دنیا میں ظلم کا انجام مل کر رہے گا, ظلم کا بدلہ مل کر رہے گا. اس لیے جو بھی لوگ ہیں اپنے آپ کو سنبھالیں, اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. اور حاضرین گرامی, آخر بات جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یاد رکھیں ایک مسلمان لڑکے کا نکاح صرف مسلم لڑکی سے ہو سکتا ہے, اور ایک مسلم لڑکی کا نکاح صرف مسلم لڑکے سے ہو سکتا ہے. ہاں, اہل کتاب کی عورتوں سے مسلم لڑکوں کا نکاح ہو سکتا ہے, وہ استثنائی صورت اس کو سائڈ میں رکھیے. میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسلم لڑکے اور لڑکیوں کا نکاح صرف مسلم لڑکے اور لڑکیوں سے ہی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہو سکتا. لیکن آج کے دور میں ہم کو جو دیکھنے کو مل رہا ہے, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ آج ہمارے مسلم نوجوان غیر مسلم لڑکیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور نعوذ باللہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلم نوجوان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ رابطے میں ہیں, غیر مسلم لڑکوں کے تعلقات میں ہیں, نعوذ باللہ. حاضرین گرامی, یاد رکھیں یہ ارتداد ہے, دین اسلام کو چھوڑنا ہے. اگر کوئی اس بات کو مانتا ہے کہ ہاں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم سے نکاح ہو سکتا ہے تو اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے باہر کر رہا ہے, اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے باہر کر رہا ہے. صحابہ اکرام کی سیرت آپ پڑھیں, کئی صحابہ ایسے تھے جن کی بیویاں کافرہ تھیں, اور کئی صحابیات ایسے تھیں جن کے شوہر کافر تھے, لیکن آسمان سے آنے والی وحی نے بتا دیا لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن. اے صحابہ, تم نے اسلام قبول کر لیا ہے, اگر تمہاری زوجیت میں کافر اور مشرکہ عورتیں ہیں تم انہیں اپنی زوجیت میں رکھ نہیں سکتے, وہ تمہاری بیویاں نہیں رہ سکتی, انہیں چھوڑ دو. اور صحابیات سے کہا گیا تم نے اسلام قبول کر لیا, اگر تمہارے شوہر کافر ہیں تم ان کی زوجیت میں نہیں رہ سکتی, تم ان سے الگ ہو جاؤ. حاضرین گرامی, کتنے بڑے چیلنجز صحابہ اکرام کے آگے, کتنے بڑے چیلنجز, اپنی بیویوں کو چھوڑنا اور کئی صحابیات کو اپنے شوہروں کو چھوڑنا, کتنا بڑا چیلنج. لیکن سب سے بڑا چیلنج دین اسلام کی حفاظت, ایمان کی حفاظت سب سے بڑا چیلنج ہے. صحابہ اکرام نے اپنی کافر بیویوں کو چھوڑ دیا, صحابیات نے اپنے کافر شوہروں کو چھوڑ دیا. لیکن آج ہم اپنی زبان سے کلمے کا اقرار کرتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور غیر مسلموں سے تعلقات قائم کرتے ہیں, نعوذ باللہ. یاد رکھیں دین اسلام سے ارتداد ہے, دین اسلام سے منہ پھیرنا ہے, دین اسلام کے دائرے اسلام سے نکلنا ہے. ہر ایک کو اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. نوجوانوں سنبھلو,
اپنے آپ کو دین اسلام، اپنے آپ کے اندر دین اسلام کا مزاج پیدا کرو، دینداری پیدا کرو، دین اسلام کے مطابق شادیاں کرو، نکاح کو آسان بناؤ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو، آپ تمام ہی سننے والوں کو اس دین اسلام کے مطابق شادیاں کرنے اور شادیوں کو آسان سے آسان بنانے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔